خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ درود پاک پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پاک پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے، مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے۔ اور سب کچھ میری زباں پہ ہو ذکر نبی نہ ہو، سب کچھ میری زباں پہ ہو ذکر نبی نہ ہو، آ جائے مجھ کو موت پر ایسا کبھی نہ ہو، آ جائے مجھ کو موت پر ایسا کبھی نہ ہو۔ وہ آدمی پسند نہیں ہے حضور کو، وہ مولوی پسند نہیں ہے حضور کو، جس میں خلوص پیار وفا عاجزی نہ ہو، جس میں خلوص پیار وفا عاجزی نہ ہو۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ اتنے خاموش بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مشورہ کر کے بیٹھے کہ بولنا نہیں ہے۔ سلام کا جواب اکیلے ایک مولانا دے دیں، چند دے دیں تو کام ہو جائے گا، لیکن سب کی آواز میرے کانوں تک آئے گی تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا اور میں سمجھ جاؤں گا گوپی والا میں بہت دنوں کے بعد جلسہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں کے لوگ نہ سبحان اللہ کہنا بھولے ہیں اور نہ نعرہ لگانا بھولے ہیں۔ دوبارہ سلام کر کے دیکھنا چاہتا ہوں آپ سننے کے موڈ میں ہیں، سونے کے موڈ میں ہیں، یا عشق رسول میں جاگ کر سونا بنانے کے موڈ میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اب لگا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے۔ تو کیا سبحان اللہ کہنے میں کوئی پریشانی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سے آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ یا رب یہی دعا میرے قلب و جگر کی ہے، اس راہ پہ چلا جو شہ بحر و بر کی ہے، منزل کی جستجو نہ حوث مال و زر کی ہے، دیدار ہو تیرا یہ تمنا نظر کی ہے۔ لائق مبارکباد ہیں کمیٹی کے تمام وہ بچے جو بڑے کم عمر ہیں، اور ماشاءاللہ جیسا کہ ناظم بھائی نے بتایا، اور ان کی پوری ٹیم، ذاکر پردھان جی اور سرفراز بھائی، تمام وہ لوگ جن کے میں نام نہیں جانتا، دعا کرتا ہوں پروردگار سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، کئی سال کے بعد گوپی والا میں آنے کا موقع ملا، لیکن مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ آپ کے محبت رسول کے نیٹ ورک مکمل جوان نظر آ رہے ہیں۔ حضرات جو آگے کرسیوں پر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بچے بڑے نہیں، جو بچے بیٹھے ہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ ہماری بیٹیاں بچیاں بیٹھی ہیں، یہ تاکہ بچپن سے پردہ ان کے ذہن میں رہے، یہ بچیاں اٹھ جائیں وہاں پہنچے جہاں عورتوں کا انتظام ہے، بیٹا اٹھ جاؤ تاکہ بچیاں اٹھ جائیں، اور جو 10 سال سے کم عمر کے بچے یہ بھی اٹھ جائیں، سب پیچھے پہنچ جائیں۔ جو چھوٹے بچے آگے بیٹھے ہیں میں گزارش کرتا ہوں یا تو سائیڈ میں کرسیوں پر بیٹھ جائیں، اور بڑے بڑے حضرات آگے آ جائیں۔ جو بھائی ہمارے سامنے کھڑے ہیں آ جائیں، اندر آ جائیں۔ ہمارے جو بزرگ جوان دائیں بائیں کھڑے ہیں آ جائیں۔ آگے کا مجمع جو ہے مصری ریٹ کی ہڈی کے ہوتا ہے، بچے سب سائیڈوں میں ہو جائیں، بڑے بڑے حضرات آ جائیں۔ یہ اچھے لوگوں کی شان ہوتی ہے۔ میں نے اشارہ کیا مائک آپ کو بہت اچھا بول رہا ہے، تھوڑا ای کو ہمارے نمبر پہ کم کر دیں اور آواز بڑھائیں، تھوڑا آواز کھینچ رہا ہے۔ ہاں حضرات جو ادھر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں وہ ادھر کرسیوں پہ آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کا ای کو اور کم کریں اور آواز کھولیں۔ حضرات جو لوگ ہمارے بھائی کھڑے ہیں سڑک پہ میں ان سے گزارش کروں گا، بڑے اچھے آپ لگ رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اسی لیے اس محفل میں بھیجا ہے۔ رسول پاک کا صدقہ لینے کے لیے آپ لوگ آئے ہو تو دیر مت کرو، شور مت مچاؤ، اشاروں سے کام کرو۔ ماشاءاللہ مولانا وسیم رضا صاحب قبلہ جو آپ کی جامع مسجد کے امام ہیں، اور ابھی جو قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد نعت رسالت پڑھ رہے تھے، یہاں پر آپ کی تمام مساجد کے ائمہ حضرات علاقے کے ذمہ داران موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کرسیاں بھی شاید پیچھے خالی ہیں، میرے بھائی آ جائیں۔ اچھے لوگ بار بار نہیں کہلواتے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھو اچھی بات پہ جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ حضرات اچھی بات پہ جب بھی کوئی اکڑا اللہ نے ہمیشہ اسے پکڑا۔ نمرود اکڑا
اللہ نے اسے پکڑا، فرعون اکڑا، اللہ نے اسے پکڑا، حامان اکڑا، اللہ نے اسے پکڑا، قارون اکڑا، اللہ نے اسے پکڑا، شداد اکڑا، اللہ نے اسے پکڑا، چنگیز اکڑا، اللہ نے اسے پکڑا، ہلاکو اکڑا، اللہ نے اسے پکڑا۔ جو بھی اکڑ رہے ہیں انشاءاللہ نمبر ان کا بھی آ جائے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس کی ہے، کیا حالات ہیں، یاد رکھو اب کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں وہ سروں پہ ٹوپیاں رکھیں، ٹوپی نہ ہو سر کو رومال سے ڈھکیں، کیونکہ یہ کسی دنیا والے کا نہیں مدینے والے کا جلسہ ہے۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ آج کا یہ پروگرام اتنا کامیاب ہوگا کہ آپ کل پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے۔ یہاں کے لوگ میں جانتا ہوں سبحان اللہ بولنا جانتے ہیں، مجمع کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے جب یہاں جلسہ ہوتا ہے جیسے گوپی والا گاؤں میں نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ بتاؤ مائک کی آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر آ رہی ہے تو ماشاءاللہ محبت سے ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر، ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا ایک رسول میرا دل چاہتا ہے کہ جہاں 40 آدمی ہوتے ہیں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے۔ میں ایک دعا کرنے کو جی چاہتا ہے، میرا ساتھ دیں سب لوگ، ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں 1 منٹ کے لیے۔ یا اللہ جس کا آدھا سلامت آدھا ہاتھ اٹھا لیا، جس کا ایک سلامت ہے ایک ہاتھ اٹھا لیا، جس کے دونوں سلامت ہے دونوں ہاتھ اٹھا لیا۔ مولا ان ہاتھوں میں حسینی طاقت عطا فرما۔ ہاتھوں کو لہرا کے بولو سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نور کی آمد، حضور کی آمد، سرزمین گوپی والا۔ ہاتھ نیچے کرو۔ اب لگا کہ کچھ ماشاءاللہ کمیٹی والوں آپ نے جو آج یہ محفل سجائی ہے، میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے باہر آئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب ناظم بھائی بھی آگئے اور پوری کمیٹی بڑی محنت ان کی ہے، چند دنوں میں جلسہ سیٹ کیا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اور یہاں کے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے چندہ دیا، اسٹیج لگایا، پنڈال سجایا، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ کمیٹی والوں آپ کے لیے 2-3 جملے کہ آپ نے جو یہ آج محفل سجائی ہے، میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے باہر آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ لوگوں کے اندر کیوں سستی چھائی ہے، سبحان اللہ بولنے میں کیوں دیر لگائی ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اب میں شعر پڑھتا ہوں، اب میں سمجھتا ہوں جس کی ماں نے بچپن میں دودھ پلایا ہوگا، سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہوگا، اور دودھ پلاتے ہوئے آقا کے اوپر آقا کی محبت میں درود و سلام کے ترانے پڑے ہوں گے، وہ آج کے جلسے میں اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا، سبحان اللہ بولے گا۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ دل میں مچی ہے ہلچل، آیا ربیع الاول۔ سبحان ہاتھ دبا کے اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دل میں مچی ہے ہلچل، آیا ربیع الاول، پڑھیے درود ہر پل، آیا ربیع الاول۔ دل میں مچی ہے ہلچل، آیا ربیع الاول، پڑھیے درود ہر پل، آیا ربیع الاول۔ اور شعر سنو حضرات کہ میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں سبحان اللہ بولنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اگر کوئی گمگا بھی ہوگا تو بھی سبحان اللہ بولے گا۔ شعر ہی ایسا ہے، گستاخ کو جلاؤ خوشیوں کے گیت گاؤ، گستاخ کو جلاؤ، گستاخ کو جلاؤ خوشیوں کے گیت گاؤ، آیا ربیع الاول، آیا ربیع الاول، آیا ربیع الاول، آیا ربیع الاول۔ اور سنو عقیدت میں کہتا ہے شاعر، رحمت برس رہی ہے خوشیوں کی یہ گھڑی ہے، رحمت برس رہی ہے خوشیوں کی یہ گھڑی ہے، بنواؤ میٹھے چاول، آیا ربیع الاول، بنواؤ میٹھے چاول، آیا ربیع الاول۔ رحمت برس رہی ہے خوشیوں کی یہ گھڑی ہے، بنواؤ میٹھے چاول، آیا ربیع الاول۔ اور دنیا کا کونا کونا مہکا ہے کل زمانہ، دنیا کا کونا کونا مہکا ہے کل زمانہ، مثلے گلاب و سندل، آیا ربیع الاول، مثلے گلاب و سندل، آیا ربیع الاول۔ اور سنو میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، جو جل رہے ہیں ذکر سرکار دو جہاں سے، جو جل رہے ہیں ذکر سرکار دو جہاں سے، جو جل رہے ہیں ذکر سرکار دو جہاں سے، ہر دم انہیں جلاؤ کہ سرکار آ رہے ہیں، غنچے کلی کھلاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنو سب ظلمتیں مٹی ہیں، روشن ہے دونوں عالم، آمد کے گیت گاؤ سرکار آ رہے ہیں، آمد کے گیت گاؤ سرکار آ رہے ہیں۔
آپ کا جلسہ ماشاءاللہ ایک دم شاندار بن چکا ہے۔ ناظم بھائی آپ کی کرسیاں کم پڑ گئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں لوگ کھڑے ہیں، کرسیاں اگر اور انتظام ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا، ورنہ جو جہاں، اور یاد رکھو ایک بات بھی بتا دوں، نیچے بیٹھ کے سننا میرے سرکار کی سنت ہے، اور قسم خدا کی یہ سوچ کے کوئی نیچے بیٹھ جائے گا اس کی توہین نہیں ہوگی کہ نیچے ہمارے آقا بیٹھ کے سنتے تھے۔ جو سنت مٹ رہی ہو اس سنت کو جو زندہ کرے گا سو شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ اور کوئی دیوانہ زیادہ نہیں، میں 10 نوجوانوں سے جو دائیں بائیں کھڑے ہیں کرسی چھوڑ کر نیچے بیٹھ کے سننا چاہتا ہے، یہ سوچ کے کہ میری توہین نہیں ہوگی، نبیوں کے تاجدار نیچے بیٹھ کے سنتے تھے، تو نیچے جگہ ہے، یہاں آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں 10 نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں یہاں آ جائیں، میری گزارش ہے میرے بھائی جو نیچے بیٹھ جائیں گے، میں سمجھتا ہوں آقا کو یادہ پسند آ گئی تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے قبول فرما لیا تو جنتی ہو جائیں گے۔ حضرات میں زبردستی بھی نہیں کروں گا، لیکن یہ سوچ کے بیٹھنا کہ ہم آقا کی سنت کو زندہ کریں گے تو اس کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ لیجئے اب میں آپ کو بتا دوں شاعر ہندوستان جناب محترم الحاج عثمان ہارونی صاحب آ چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ خطیب ذیشان حضرت مولانا اشفاق صاحب آ چکے ہیں، اور خطیب ہندوستان علامہ ذکر اللہ صاحب قادری آ چکے ہیں، پہنچنے والے ہیں غالباً، اور بلبل باغ رسالت جناب محترم ہمارے پیچھے سے ایک اور نعت خواں ممبر پاک پر جلوہ گر ہیں۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے مولانا وسیم رضا صاحب کے ایک شاگرد کو پیش کرتا ہوں، بہت عمدہ نعت رسول پڑھتے ہیں، میری مراد بلبل باغ رسالت شاہکار ترنم جناب محترم محمد رفیع صاحب کو پیش کرتا ہوں۔ آئیے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے نعرے کا استقبال کر رہے ہیں مولا، اور جو نیچے بیٹھ کے سننے کا ارادہ کر رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں بیٹھیں نہ بیٹھیں، جو لوگ نیچے بیٹھ کے سنیں گے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے سب کو دنیا مدینہ شریف کا مسافر بنا دے، دنیا آخرت میں عزت دار، مرنے کے بعد جنت کا حقدار بنا دے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نور کی آمد، حضور کی آمد، بداہ رسول انام محمد رفیع صاحب۔ اس شعر کے ساتھ یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، مدینے کی گلی دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے۔ اور تتلی بھی رقص میں ہے بھورا اچھل رہا ہے، تتلی بھی رقص میں ہے بھورا اچھل رہا ہے، کیا ذکر مصطفیٰ کا پھولوں میں چل رہا ہے۔